ضمانت جا از قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 90 شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں۔ علیحہ اٹھو، آنکھیں کھولو علیحہ، وحاش دیوانہ وار اس کا چہرہ تھپکنے لگا۔ نوال بیگم ابھی تک قطرہ قطرہ پانی اس کے چہرے پر پھینک رہی تھی مگر اس کے بے جان وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ علیحہ ہوش کرو، میری طرف دیکھو۔ وحاش نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جہاں سے رستے خون کی قطرے فرش پر گرنے لگے تھے، اس کا خون لگاتار بہہ رہا تھا۔ وحاش نے فوراً سے اپنی سفید قمیض کونے سے پکڑی اور دھیرے دھیرے سے اس کا بہتا خون صاف کرنے لگا۔ ڈاکٹر کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ وہ صاف تو کر رہا تھا مگر اس کا خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے کال کی ہے وحاش، ڈاکٹر 15 منٹ میں پہنچ جائیں گی۔ جواب ذریعہ کی سمت سے آیا۔ 15 منٹ کیوں؟ اس کا پارا ہائی ہوا۔ ڈاکٹر قبیلے سے باہر گئی تھی لیکن اب واپس ہی آ رہی ہے۔ تم فکر مت کرو، وہ جلد ہی پہنچ جائے گی۔ ذریعہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیسے فکر نہ کروں میں؟ اتنا خون بہہ رہا ہے، بند بھی نہیں ہو رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو میں فکر بھی نہ کروں۔ وہ چیخ ہی تو پڑا تھا۔ علیحہ کے آگے اسے کچھ نظر ہی کہاں آ رہا تھا۔ وحاش اسے کمرے میں لے جاؤ، ڈاکٹر آ جائے گی، نیلدرم نے اس کی مجنوں والی حالت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دفتراً وحاش نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور نوال بیگم کے کمرے کا رخ کر گیا۔ اسے بیڈ پر لٹائے وہ اس کے پاس بیٹھا تو ایک ایک کرتے سب کمرے میں آ گئے۔ مہتاب اور زمان گھر نہیں تھے، مہتاب ڈیرے پر گئے تھے، جبکہ زمان کل رات سے پتہ نہیں کہاں غائب تھا اور زیغم پاشا اپنے کمرے میں بند تھا، جبکہ باقی سب اب نوال کے روم میں تھے۔ جانان انوشے اور نوال نے اس کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا تھا، البتہ حسینہ کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ وہ جب انوشے اور یلدرم کی اور دیکھتی تھی انہیں نئے سرے سے طیش چڑھتا تھا۔ کوئی مجھے بتائے گا یہ سب کیسے ہوا؟ وحاش دہاڑا، اس کی سمجھ سے باہر تھا، وہ گر کیسے گئی؟ بیٹا ہم جب ڈائننگ پر بیٹھے تھے، علیحہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، میں نے آواز دے کر کہا بھی تھا کہ میں تم دونوں کا ناشتہ کمرے میں بھجوا دیتی ہوں، لیکن علیحہ نے کہا کہ وہ ہم سب کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے آنے دیا لیکن ابھی اس نے آدھی سیڑھیوں کا راستہ ہی طے کیا تھا کہ پتہ نہیں میری بچی کا پاؤں کیسے مڑ گیا اور یہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ نوال کے لہجے میں افسوس تھا کہ آدھی سیڑھیوں سے؟ وحاش وقف ہوا۔ آدھی سیڑھیاں کوئی 10-12 تھیں اور آج ان سیڑھیوں سے پھسلتی ہوئی فرش پر جا گری۔ علیحہ ان سیڑھیوں سے پھسلتی ہوئی فرش پر جا گری تھی۔ ہاں، ہم جیسے ہی علیحہ کی طرف بھاگے تب تک یہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مورے تفصیل سے بولی، لیکن مورے پیر کیسے مڑ سکتا ہے؟ وہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ پیر مڑا ہے، پیر کیسے مڑ سکتا تھا؟ پہلے تو کبھی کسی کا نہیں مڑا تھا۔ پتہ نہیں بیٹے، آس پاس تو کوئی تھا بھی نہیں۔ مورے اس کی بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی، جبکہ وحاش نے اسی وقت گردن گھما کر مشکوک نگاہوں سے حسینہ کو دیکھا تھا جو خود الجھی ہوئی تھی، لیکن وہ وحاش کی تپش بھری نظریں خود پر محسوس کر چکی تھی، اس لیے آنکھیں گھماتی ہوئی پلٹ گئی۔ بس میری دعا ہے کہ حویلی کی بہو اور حویلی کا آنے والا سپوت دونوں ہی صحیح سلامت ہو، اللہ ان دونوں کی حفاظت کرے۔ نوال نے علیحہ کو دیکھے دعا دی تھی۔ فکر صرف علیحہ کی ہی نہیں تھی بلکہ اس کے پیٹ میں جنم لیتے بچے کی بھی تھی۔ حویلی کا سپوت۔ حسینہ ہنکارا بھرتی ہوئی دروازے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک سے دروازے کے درمیان میں ہی ٹھہر گئی۔ کوئی چیز اڑتی اڑتی ان کے پاؤں کے نزدیک آئی تھی۔ حسینہ خود نہ سمجھ سکی کہ یہ کیا ہے۔ پہلے تو وہ نظر انداز کرتی جانے لگی لیکن کچھ سوچتے ہوئے حسینہ نے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ یہ کاغذ کہاں سے آیا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ کچھ معلوم نہیں تھا اور پھر یہی جاننے کے لیے حسینہ نے کاغذ کھول لیا۔ یکایک کاغذ جیسے ہی کھلا، حسینہ کی پوری آنکھیں ہی پھیل گئیں۔ آگ لگانے کے لیے اسے ہی کیوں چنا جاتا تھا؟
ایک نگاہ تحریر پر تو دوسری نگاہ اس کی علیحہ پر تھی۔ فی الحال وہ گنگ تھی۔ اچھا تو یہ گیم کھیلی جا رہی تھی، اب ان کی سمجھ میں آئی تھی۔ پھر جلد ہی اپنی کیفیت پر قابو پائے، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ امڑ آئی۔ اب اگر آگ لگانے کا موقع مل رہا تھا تو وہ کیوں نہ لگاتی؟ دفتن وہ مڑی، کاغذ کو اپنے پیچھے ہی کہیں چھپا لیا۔ وحاج تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے، حسینہ نے بلند آواز میں بولتے اس کی توجہ کھینچی۔ تو ایک پل کو وحاج کی حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ کہا تھا کیا مطلب؟ علیحہ واقعی ماں بننے والی ہے؟ جواباً و دلیل سے بولا، لہجہ بیزاری ظاہر کر رہا تھا۔ وہ کس وقت میں کون سی بات کر رہی تھی؟ وحاج کو ان پر غصہ آیا۔ اچھا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ حسینہ نے ایک آئیبرو اچکائے۔ وہ کاغذ اس کے سامنے لہرایا تو تقریباً سب نے الجھ کر حسینہ کو دیکھا۔ اس کاغذ میں کیا تھا؟ تم نے ہم سب سے جھوٹ کہا کہ علیحہ ماں بننے والی ہے، لیکن اس رپورٹ پر صاف صاف لکھا ہے کہ تمہاری بیوی پریگننٹ نہیں ہے۔ حسینہ فنکار تھی، فنکاری سب کے سب ایک پل کے لیے تھم گئے۔ وحاج کو دھچکا سا لگا، وہ رپورٹ ان کے ہاتھ کیسے لگ گئی تھی، کچھ سمجھ نہ آیا۔ وحاج نے تو اسے کبرٹ میں چھپا کر رکھا تھا، پھر یہ حسینہ کے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں حسینہ بھابی؟ نوال نے ایک نگاہ وحاج کو دیکھنے کے بعد حسینہ کو دیکھے کہا، میں وہی کہہ رہی ہوں جو میں نے دیکھا۔ وہ بھی ایک وقت بولی۔ وحاج نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ علیحہ سیڑھیوں سے کیسے گری، لیکن اب اسے سب سمجھ آ گیا تھا۔ یقیناً انہوں نے اسے گرانے کے لیے کوئی پلان کیا ہوگا تاکہ وہ رپورٹ کا راز کھول سکے۔ آپ جس لڑکی کے لیے اتنا پریشان ہو رہی ہے، اس کی کوکھ میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ حسینہ گلا پھاڑ کر بولی، اصل مقصد اس کا یلدرم کو غصہ دلانا تھا، جس میں وہ چاہتے ہوئے بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ اس دن ڈاکٹر اسے چیک کرنے کے لیے آئی تھی اور یہ وہی رپورٹ ہے جس میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ یہ رپورٹ نیگیٹو ہے۔ رپورٹ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وحاج اپنی پیشانی مسلتا رہ گیا۔ وحاج نے اور اس کی بیوی نے مل کر آپ سب سے جھوٹ کہا تھا۔ وہ یلدرم کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ یلدرم کو ان پر غصہ نہیں آ رہا تھا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ دکھاؤ مجھے یہ رپورٹ۔ یلدرم نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے رپورٹ کھینچ لی۔ پھر ہوا کیا؟ وہی جو حسینہ نے دیکھا تھا، وہ رپورٹ علیحہ کی ہی تھی۔ یقین ہوا۔ اس کا مطلب آپ نے جان بوجھ کر علیحہ کو سیڑھیوں سے گرایا۔ وحاج کو لگا یہ سب حسینہ کا پلان ہے، میں نے نہیں گرایا۔ حسینہ لاپرواہی سے شانے اچکا گئی۔ آپ کے علاوہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ وحاج کے تاثرات کئی حد تک سخت ہوئے۔ حد میں رہو وحاج، حسینہ بغیر لحاظ کے بولی۔ ہر دفعہ علیحہ کو نقصان پہنچانے میں اس کا ہاتھ تھوڑی نہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو جھوٹ بھی تم ہی بولو اور اوپر سے الزام بھی تم ہی لگاؤ۔ وہ وحاج پر الٹی پڑی۔ میں الزام نہیں لگایا، بلکہ میں تو سچائی بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو وارن کیا تھا نا کہ میری بیوی سے دور رہے، لیکن شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وحاج کے تاثرات اتنے سخت تھے کہ اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مفاد نہیں ہے، حسینہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولی۔ ہاں لیکن نفرت ضرور ہے، وہ ترکی بولا۔ علیحہ کے معاملے میں وہ خود غرض تھا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو۔ میں نے ایک بار کہہ دیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو مطلب کچھ نہیں کیا۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے، جو مرضی سمجھو۔ عجیب پاگل لوگ ہیں، بیوی نہ ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے دروازے سے باہر نکلی تھی۔ وہ جیسے ہی نکلی ویسے ہی لیڈی ڈاکٹر کمرے میں انٹر ہوئی۔ وحاج اٹھا، ڈاکٹر کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ لیڈی ڈاکٹر فوراً سے بیٹھی اور اس کا معائنہ کرنے لگی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا انہیں بے ہوش مت ہونے دیا کریں، دوبارہ ہوش میں آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیڈی ڈاکٹر سخت لہجے میں بولی تھی۔ وحاج پشت پر بازو باندھے کھڑا تھا۔ میں خیال رکھتا ہوں، لیکن آج پتہ نہیں کیسے یہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ وہ یکٹک علیحہ کو دیکھ رہا تھا، جس کی پیشانی پر جمع خون اب ڈاکٹر صاف کرنے لگی تھی۔ اب یہ جیسے ہی ہوش میں آئے، انہیں فریش جوس پلائیں۔
डॉक्टर के कहने पर वहाज ने कमरे में खड़ी मुलाजमा को आंखों ही आंखों में इशारा किया तो फौरन से फ्रेश जूस तैयार करने के लिए किचन में गई। लेकिन डॉक्टर ये होश में कब आएगी, फौरन सवाल हुआ। कुछ घंटों तक डॉक्टर ने उसकी नब्ज चेक करते हुए जवाब दिया, शुक्र अदा करे कि इनके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग के डेज में सीढ़ियों से गिरना ये बहुत खतरनाक साबित भी हो सकता था। अल्लाह तेरा शुक्र है, नवाल बेगम ने फ़ौरन शुक्र अदा किया। कुछ भी हो सकता था, बच्चे की जान भी जा सकती थी, आप सबको एहतियात करनी चाहिए, डॉक्टर समझाते हुए बोली, जबकि वह आज एक पल के लिए शल हुआ था। नहीं डॉक्टर, मैं अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। नवाल उसका चेहरा चूमती हुई बोली। डॉक्टर ने उसके माथे पर पट्टी कर दी। उन्हें काफ़ी वीकनेस है, जब उन्हें होश आ जाए तो एक दफ़ा अस्पताल का चक्कर ज़रूर लगवाए, इन्हें ड्रिप्स लगवानी वगैरह लगेगी। डॉक्टर ने हिदायतें की। जानान और अनुषा उसके हाथ रगड़ने लगी थी ताकि उसे जल्दी होश आ जाए। डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आज मध्यम आवाज़ में बोला, इतनी कि सिर्फ लेडी डॉक्टर को ही सुनाई दी। क्या बात करनी है आपने मिस्टर वहाज? लेडी डॉक्टर बेड से उठ खड़ी हुई। वहाज उन्हें लिए थोड़ा सा साइड हो गया। आपने कहा ऐसी कंडीशन, आप ये इसलिए कह रही है कि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था ये सब बोलने के लिए? वो पूछ रहा था। लेडी डॉक्टर मुस्कुराए चली जा रही थी। नहीं मिस्टर वहाज, आपकी वाइफ सच में प्रेग्नेंट है, उनकी प्रेगनेंसी को वीक होने वाला है, डॉक्टर इत्मीनान से बोली। वहाज एक पल थम गया, उसे लगा उसके कान बज रहे हैं। आप सच कह रही हैं डॉक्टर, वो यकीन दहानी का चाहता था। डॉक्टर मुस्कुराती हुई इस बात में सर हिला गई। जी इसलिए ही तो कह रही हूँ, आप उनका ख्याल नहीं रख रहे। आपको अंदाज़ा भी है आज आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता था, इतनी लापरवाही मत बरतें। लेडी डॉक्टर का लहजा संजीदा हुआ। वहाज का चेहरा सुर्ख होने लगा, एक तो खुशी से कि इतने दिनों से वो जो ड्रामा कर रहे थे वो हकीकत में तब्दील हो गया था, दूसरा गुस्से की हिद्दत से बस एक बार उसे पता चल जाए कि ये किसकी साजिश थी, फिर वहाज उसे नहीं छोड़ने वाला था। मुझे आइडिया नहीं था डॉक्टर, अगर मुझे पता होता कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो मैं उसे बेड से ही नहीं उतरने देता। वह आज एकदम से बावला हुआ था। ये कोई छोटी खबर तो ना थी जो एक्साइटमेंट में उसके हाथ पांव फूलते। जी बेहतर आप उन्हें कल अस्पताल ले आए। अच्छा अब मुझे इजाज़त दें, मैं चलती हूँ। लेडी डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। पीछे वहाज की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। उसका तो बस नहीं चल रहा था वो अलीहा को गले लगाकर चीख चीख कर ये खुशखबरी सुनाता। मुलाजमा किचन में आई और तेज़ तेज़ हाथ चलाए अलीहा के लिए ताज़ा जूस तैयार करने लगी। उसके पीछे कोई और भी किचन में दाखिल हुआ था। वो जो कोई भी था, उसकी मौजूदगी वहाँ खड़ी उस मुलाजमा को महसूस ना हो सकी। वो अपने ही ध्यान ग्राइंडर में फल डाल रही थी कि एकदम से वो वजूद दूसरी स्लैब के करीब जा खड़ा हुआ, जहाँ उस मुलाजमा ने ट्रे में गिलास धोकर रखा था। वो मुलाजमा मिक्सी में जूस तैयार कर रही थी। जिस चीज़ का फ़ायदा उठाते उस वजूद ने अपने हाथ में पकड़ा कागज़ खोला और सफ़ेद रंग का पाउडर उस गिलास में डाल दिया। पाउडर जैसे ही गिलास में गया, गायब सा हो गया। दफतन किसी के होठों पर तायराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर जल्द ही वो वजूद किचन से निकल गया। जूस तैयार हो गया है। परुषा किचन में एंटर हुई और स्लैब के नज़दीक मुलाजमा के पास जा खड़ी हुई। जी बस हो गया। मुलाजमा जूस ग्लास में ही उड़ेल रही थी। लाओ मैं ले जाऊं, वहाज की वाइफ को होश आ गया है। मुलाजमा ने जूस में थोड़ा सा शहद भी डाला था, जिससे परुषा चम्मच से मिक्स करने लगी। फिर वो मेड आइज लेने गई तो तभी बड़े बड़े कदम उठाए ज़ैगम पाशा किचन में दाखिल हुआ। ये क्या मिला रही हो तुम जूस में? उसकी गरजदार आवाज़ पर एकदम पलूषा काँप उठी। दिल एक पल के लिए बंसा हुआ था। मैं तो कुछ नहीं मिला रही। वो थोड़ी सी मुड़ी और शाने उचका गई। मैंने खुद देखा है, तुम कुछ मिक्स कर रही थी। पाशा उसके सर पर आ खड़ा हुआ। ऐसा क्यों लगा था कि पलूषा ने जूस में कुछ मिलाया है? क्या उसने कुछ देखा था?
وہ میں شہد مکس کر رہی تھی۔ پلوشا نے شہد والا چمچ اس کے سامنے کیا جسے پاشا نے فوراً سے اسمیل کیا تھا۔ جھوٹ نہ بولو، میں نے دیکھا تمہارے ہاتھ میں کچھ تھا۔ چمچ سلیب پر رکھے وہ دوبارہ سے اس پر الزام تلاشی کرنے کو تیار ہوا۔ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لو دیکھو۔ پلوشا نے اسی وقت دونوں ہاتھ اس کے سامنے کیے جو خالی تھے، لیکن پاشا نے تو اس کے ہاتھ میں کچھ دیکھا تھا، وہ کہاں گیا؟ تم نے کچھ تو چھپایا ہے، سچ سچ بتا دو۔ اس بار پاشا اس پر برسا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ وہ چڑچڑی ہوتی ہوئی ملازمہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ لڑ کس بات پر رہے ہیں۔ زیغم پاشا نے رنگے ہاتھ تمہیں پکڑا ہے، اب تو تم چلاؤ گی ہی۔ اس نے ٹھا کرتے طنز پھینکا تھا۔ پلوشا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں نے اس میں کچھ ملایا ہے؟ اب وہ اکڑی۔ پاشا نے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا جائزہ لیا۔ پھر اس نے وہ جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ اگر تم نے اس میں کچھ نہیں ملایا تو تم اسے ابھی کے ابھی پورا پیو۔ زیغم پاشا نے جوس سے لبالب بھرا گلاس اس کے ہونٹوں کے آگے کیا تو پلوشے کا چہرہ لتھے کی مانند سفید پڑا۔ وہ اسی کو نکھیوں سے گھور رہا تھا تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات جان سکے، مگر پلوشا سپاٹ تھی۔ تم بتاؤ، میں اس میں کیا ملا رہی تھی؟ پلوشا نے ملازمہ کو مخاطب کرتے اپنے قریب بلا لیا۔ کیا وہ شہد نہیں تھا؟ سوال ہوا۔ جی شہد تھا، میں نے خود دیا تھا۔ ملازمہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ بیک وقت پلوشا نے پاشا کو آنکھیں دکھائی جیسے کہنا چاہ رہی ہو، لو اب بتاؤ۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا شہد تھا، لیکن مجھے تم پی کر دکھاؤ۔ پاشا کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ پلوشا اس کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ وہ اس کی جان کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ لیکن یہ علیحہ بی بی جی کے لیے ہے۔ ملازمہ درمیان میں بولی۔ اور بن جائے گا، تم دوبارہ جوس تیار کرو، یہ جوس پلوشا میڈم پیے گی۔ پاشا نے آرڈر دیا۔ ملازمہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے ہٹی اور دوبارہ سے جوس تیار کرنے لگی۔ خود پیو گی یا میں پلاؤں؟ پاشا نے ایک آئیبرو اٹھائی۔ پلوشا کلس کر رہ گئی۔ جب تک وہ پی نہیں لیتی پاشا اس کے سامنے سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ میں خود پی لوں گی، وہ غصے سے بولی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا لیا۔ پاشا نے اس کے ہاتھ میں گلاس پکڑانا چاہا، لیکن عین اسی وقت پر پلوشا نے تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کو کھینچ لیا، جس کی بدولت جوس سے بھرا گلاس زمین بوس ہوا اور کانچ کی آواز دور دور تک پھیل گئی۔ پاشا کے ماتھے پر تیوڑی چڑھ گئی، کیونکہ پلوشا نے وہ گلاس جان بوجھ کر نہیں پکڑا تھا۔ آنکھیں ہیں یا بٹن ٹھیک سے نہیں پکڑا سکتے تھے؟ غلطی خود کر کے وہ چڑھائی پاشا پر کرنے لگی تھی۔ سارا جوس گرا دیا، اب چھوڑو میرا راستہ، وہ دو ٹوک انداز میں بولتی ہوئی پاشا کے پاس سے گزر گئی۔ پاشا مڑ کر اس کی کلائی دبوچ لینا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر پاشا نے اسے کچھ کہا تو یہاں عدالت لگ جائے گی، اور پاشا کو عدالت نہیں لگوانی تھی بلکہ اسے تو سارے ثبوتوں سمیت پلوشا کو دوسروں کی نظروں میں گرانا تھا، جس میں عنقریب وہ کامیاب بھی تھا۔ کیا کر رہی ہو جانان؟ لنچ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ جانان ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی نہ جانے اپنے چہرے پر کیا کھوج رہی تھی۔ میرے لپس بہت زیادہ ڈرائی ہو گئے ہیں۔ اس کمرے میں آئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور وہ آدھے گھنٹے سے اپنے ہونٹوں کو گھور رہی تھی جو خشک سے ہو گئے تھے۔ انہیں ڈوز نہیں مل رہا، اس لیے ڈرائی ہو گئے۔ ذریعہ ذومانیت بولتا ہوا کرسی کھینچ کر اس کے پاس جا بیٹھا تو بیک وقت جانان نے بھویں اچکایا، اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ وہ کڑی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی، جیسے ذریعہ کچھ الٹا بولے گا تو اسے پڑ جائے گی۔ اس کے تاثرات دیکھے ذریعہ نے بمشکل تھوک نکلا۔ میرا مطلب انہیں ہائیڈریٹ کرنے کے لیے کوئی لپ گلاس وغیرہ لگاؤ۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے بات بدلی تھی، البتہ اس کے کہنے کا مطلب وہی تھا جو سمجھ آ رہا تھا۔ میں نے سب ٹرائی کیا، لیکن یہ ابھی تک ڈرائی ہے۔ اس کے لپس کی اسکن ڈرائی تھی۔ جانان اپنی انگلیاں ہونٹوں پر پھیرنے لگی۔ اتنی گرمی میں میرے لپس پتہ نہیں کیوں ڈرائی ہو رہے ہیں۔
دونوں کونیاں ڈریسنگ پر رکھے وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرا رہی تھی۔ حالانکہ یہ تو کبھی سردیوں میں بھی ڈرائی نہیں ہوئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسیو اور کانشیس تھی۔ انہیں ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ذریعہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو جانان پوری طرح متوجہ ہوئی۔ کیا؟ اس کی ایک آئیبرو اوپر کو اٹھ گئی۔ پاس آؤ، بتاتا ہوں۔ ذریعہ تھوڑا سا آگے ہوا کہ جانان دور ہو گئی، جسے ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے ذریعہ نے آگے کیا تھا۔ ذریعہ کوئی بدتمیزی نہ کرنا، میں پہلے ہی وارن کر رہی ہوں۔ دھمکی دی گئی، لیکن سامنے بھی ذریعہ چودھری تھا۔ اس کی سوکھی دھمکیوں کا کیا ہی اثر ہونا تھا۔ بدتمیزی نہیں کروں گا، تم آنکھیں تو بند کرو۔ ذریعہ نے اپنا چہرہ تھوڑا سا اس کے چہرے کے نزدیک کیا۔ جانان آنکھیں پھاڑے اسے تکتی رہ گئی۔ میں آنکھیں کیوں بند کروں؟ وہ بھپر پڑی۔ تمہارے ہونٹوں پر کچھ لگانا ہے، ذریعہ نے وجہ بتائی۔ جانان مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی ناک پھلانے لگی۔ ہونٹوں پر لگانا ہے، آنکھوں پر نہیں، طنزیہ کہا گیا، جس پر ذریعہ سنجیدہ ہو گیا، کیونکہ یہ وقت مذاق کا نہیں تھا۔ ہونٹوں پر ہی لگاؤں گا میری ماں، اب چپ کر جا۔ ذریعہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اسی کے کہنے پر جانان نے آنکھیں بند کی۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئی، ذریعہ نے اس کے ملائمی ہونٹوں پر اپنے مخروطی ہونٹ رکھ دیے۔ جانان کی آنکھیں چندھیا سی گئی، وہ ایک پل ساکت رہ گئی، دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی، سانس حلق میں ہی کہیں اٹک گیا۔ یہ ذریعہ نے کیا کر دیا؟ جانان کو اپنے پہلے لمس سے مہکا دیا۔